ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ تندرست رکھا اور ایمان کی دولت جو سب سے اہم دولت ہے وہ بھی عطا فرمائی، اور اس سے آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں بار بار ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس راتیں، مقدس گھڑیاں عطا فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری یہ ماہ رمضان کی زندگی بڑی ہی پرلطف ہوگی، اعمال کے کمانے کی ہوگی، ایمان کو جمانے کی ہوگی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہوگی، کیونکہ زندگی کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے ہماری اپنی زندگی کو اور دنیاوی کام کاج کے لیے عطا فرمائی، کھانے پینے کے لیے عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ، سال کا ایک مہینہ بس میری مرضی کے مطابق کرو۔ کرنا تو وہی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، سب کرنا ہے، لیکن میں جیسے چاہتا ہوں دن کو ویسے گزارو، رات کو اس انداز سے گزارو جس انداز سے میں چاہتا ہوں۔ بس اپنے شیڈول کو تبدیل کرنا ہے مرضی خداوندی کے لیے، بس اپنی زندگی کے روٹین کو تھوڑا بہت چینج کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ یہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا، نہ کھانے سے روکا، نہ سونے سے روکا، نہ ہی دن میں پانی پینے، نہ کسی کام سے روکا، بلکہ جو ضروریات زندگی ہے انسان کی وہ تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ ماہ رمضان میں بھی وہی کام کرنا ہے، وہی رہنا ہے، وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، لیکن دن کے ایام میں کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رکنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایمانی حرارت جو 11 مہینے کے اندر کم ہو گئی تھی اس کو اور پروان چڑھانے کا اور اس کو زیادہ بھڑکاؤ دینے کا اور ہماری ایمانی حرارت کو پروان چڑھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع میسر فرما رہے ہیں۔
کہ ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 70 گنا بڑھا کر دیتے ہیں اجر و ثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کا 70 نیکی کے برابر مقابلہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے ثواب کے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر دوگنے کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا اور ہماری ساری انسانیت کا اور امت محمدیہ کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو موقع آ رہا ہے رمضان مبارک کا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم اس کے لیے کیسے استقبال کریں اس ماہ مبارک کا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، حالانکہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آج ہم اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو مرضی خداوندی ہے، لیکن ہم اپنی انانیت کی وجہ سے، یا ہم اپنی مرضی کی وجہ سے، یا ہم اپنی ضمیر کو نہ دبانے کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی کارستانی ہے۔ آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ اللہ کی مرضی، ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ کیسی گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے چاہ رہا ہوں اور میں جیسے سوچ رہا ہوں ویسے میری زندگی گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جیسے چاہ رہے ہیں اور آپ کی جیسی مرضی ہے ویسی آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ تو بالکل دعوے خداوندی ہو گئی بات۔ انہوں نے کہا کہ بات ویسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ اللہ کا حکم زندگی کے اندر، اللہ کا حکم کاروبار کے اندر، اللہ کا حکم دن و رات کے اندر، اللہ کا حکم کھانے پینے کے اندر، اللہ کا حکم جس معاملے میں جیسا ہے میں ان چیزوں کو اپنا لیا، میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، میں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کی جو مرضی ہے میری وہ مرضی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ جیسے رہنا چاہتے ہیں میں ویسا رہتا ہوں۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھ کر اس مقدس ایام کو ہم گنوا بیٹھتے ہیں۔ آج شاپنگ کے مال پر، آج کپڑے خریدنے کے معاملے پر، چپل خریدنے کے معاملے پر، عید کی تیاری کے اندر ہم پورے ماہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ایک ایک سیکنڈ بڑا در نایاب ہے۔ اس کی قدردانی ہم سب کو سمجھنا ہے اور اس کی قدردانی ہم سب کو کرنی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفسانی خواہشات یا اپنی ضروریات کے اندر ہم پڑھ کر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری خواتین تو پوری کی پوری مارکیٹ اور شاپنگ مالوں کے اندر نظر آتی ہے۔ حال ہی کا واقعہ ہے، حیدرآباد کے اندر ایک والد نے اپنی لڑکی کو لے کر آیا کپڑے خریدنے کے لیے، تو لڑکی نے 1 2 4 یہ نہیں کچھ اور لائیے، تو انہوں نے کہا کہ اور چند دن رک جائیے کہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کے اندر نیا اسٹاک آئے گا، اس کے اندر شاپنگ کر لینا ہے۔ اس بچی نے کہا مالک کے دکان سے، سیٹھ صاحب ہم کو انہی ایام کے اندر خرید لینا ہے، رمضان کے اندر ہم کو تو عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادات کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر عبادات کرنا ہے، ہم شاپنگ نہیں کریں گے، جو کچھ عید کی رمضان کی شاپنگ ہے ہم ابھی کر لیں گے۔ تو اس سیٹھ صاحب کے اوپر اتنا بڑا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی معمول اگر بن جائے تو ہم کاروبار کے لیے دکانوں پر بیٹھ رہے ہیں اور ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم بھی ماہ مبارک کے اس مقدس ایام کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہی سوچ جو میری بچی کی ہے، جو اس بچی میری گاہک بن کر آئی ہے،
تمام کاروباروں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ ماہ رمضان کے اندر دوگنی آمدنی کے تعلق سے کاروبار کرنے میری دکان پہ آیا کرتے تھے، اب اگر چاہتے ہو تو رمضان سے پہلے کہیں اور دکان دیکھ لیں، میں ماہ رمضان کے مطابق دکان کھولوں گا نہیں، اب جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لینا ہے ہمیں رمضان سے پہلے۔ تو کتنا بڑا اثر ہوا۔ آج ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو دیکھیں کہ وہ بالکل شاپنگ مال میں لگی ہوئی ہے، پورا ماہ مقدس رات دن افطار نسحر کچھ پتہ نہیں ہے، سحر کا افطار کا موقع ہے، بس دکان کے اندر ہی پانی پی لے رہے ہیں منگ کر، یا کھجور لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، اور پھر اپنی شاپنگ میں لگے رہے ہیں۔ نہ نمازوں کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ اپنی زندگی کے لیے کوئی فکر ہے، نہ ہی اپنے متعلقین کی زندگی کی کوئی فکر ہے۔ یہ تو ایسی راتیں اور ایسے ایام ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آئے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، میں دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہمارا بالکل اس سے الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع سے ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب پہلا قدم ممبر شریف پر رکھا تو کہا آمین، جب دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو آمین۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہلے سے تو بے چین ہی رہتے تھے کہ ایک نئی بات ہو گئی ہے، کہ کیا بات ہے پوچھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسا معاملہ جو آج دیکھ رہے ہیں ہم، کہ پہلے قدم، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی اور تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا میں 3 دعائیں کر رہا ہوں، ان دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بددعائیں تھیں۔ مسجد جیسا مقام، منبر رسول اور جبرائیل امین جیسا فرشتہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، جب یہ ساری چیزیں اس بددعا کے اندر شامل ہو جا رہی ہے تو یقین کیجئے کہ اس کے قبول ہونے میں کیا تردد ہے۔ تو وہ دعائیں کیا تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین ضعیفی کو پہنچ جائے اور وہ خدمت کر کر اپنی جنت نہ کما لے، وہ برباد اور ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ آمین کہیے اس بات پر، یعنی تاکید معلوم ہوتی ہے اس بات پر۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہم دیکھیں کہ ماہ مبارک جو آنے والا مہینہ ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ماہ مبارک کے اندر جیسے ہی داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ ہم افطاری کے اندر کیا کھائیں، کیا بنائیں، کیا تیاری کریں، کپڑے کون سے پہنیں، کیا استعمال کریں، بس ہمارا ذہن تو اس طرف چلتا ہے۔ کیا شاپنگ کریں، کیا خرید کر لائیں، کیسے ہم ڈریسنگ کریں عید کے لیے، یہ تیاری شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اسی کے اندر ہماری گزر جاتی ہے۔ ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مغفرت کرنے کے لیے آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ اے بندو آپ اپنی مغفرت طلب کرو، میں مغفرت دینا چاہتا ہوں تم کو۔ لیکن ہم بالکل غافل ہیں، اپنی دنیا ہی کچھ اور ہے، ہم اپنی دنیا کو کچھ اپنی ذہنی طور پر منا لیا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج کسی کو کسی کا پتہ نہیں، کسی کی موت کا پتہ نہیں، کسی کی زندگی کا پتہ نہیں، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی ادھیڑ، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں۔
ہم نمازوں کا نہ کوئی اہتمام ہے اور نہ ہی کوئی پرواہ ہے، نہ ہی ہمارے روزوں کے لیے کوئی اہتمام ہے، نہ تلاوت کا، نہ دعاؤں کا، کسی چیز کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب برات دی تھی 15ویں شعبان، یہ اسی وجہ سے دی تھی کہ میرے بندے اب تک اپنی زندگی کیسے گزار لیے، لیکن اب توبہ اور استغفار کر لو، میں آسمان دنیا پر آیا ہوں، مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں لایا ہوں، آپ اپنے ہاتھ اٹھاؤ، میں معاف کرنے تیار ہوں، آپ رزق طلب کرو، میں رزق دینے تیار ہوں، آپ بیماریوں اور آفتوں اور بلاؤں سے پناہ مانگو، میں ان آفتوں سے آپ کو پناہ میں رکھوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیے ہیں۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کون ماہ شعبان یعنی 15ویں شب کے دن کون کون دعائیں کیے، کون کون عبادتیں کریں، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے؟ صرف ایک ہفتہ گزرا ہے، احساس کریں، معلوم کریں، اپنا خود کا جائزہ لیں کہ میں کتنا اللہ کی طرف رجوع ہوا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 15 دن جو ماہ رمضان سے پہلے ہیں کہ میرے بندے پاک صاف ہو جائیں، میرے بندے میری طرف رجوع ہو جائیں، میرے بندے میرے مقرب ہو جائیں، میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، تاکہ ماہ مبارک کے اندر میں ان کو ایسے بخش دوں اور ان کو اپنی مغفرت کے اندر اور اپنی رحمت کے اندر ان کو جگہ دوں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، ہم تو یہ ایام تو گزار ہی دیے، لیکن آنے والے جو ایام ہیں، ہماری پچھلی زندگی کیسے گزری، ہم اس کا جائزہ لیں، اور آنے والے ایام کے اندر جو ماہ مبارک کے ایام ہیں، رمضان مبارک کے ایام ہیں، ہم اس کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ ماہ مبارک کے ایام وہ ایام ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 راتوں سے بڑی رات ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ جو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ پورے ماہ مبارک کے اندر نمازوں کے روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، لغویات سے بچیں اور اپنے آپ کو بیکار کاموں سے بچائے ہوئے رکھیں، فضول باتوں سے روکے رکھیں، فلم بینی سے ہم کو روکے رکھیں، اور موبائل، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں، تلاوت کے اندر دھیان دیں، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر جو خرافات ہیں ان سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک کی زندگی جیسے گزر گئی، لیکن آئندہ آنے والی جو زندگی ہے ہم اس کو آپ کے احکامات پر، آپ کے نبی کے طریقے پر اور شریعت کے اوپر چلانے کا عہد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پاک و صاف بھی کر دے گا، اور آنے والی جو زندگی ہے ہماری، کسی کو کسی کی زندگی کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشایا کر ہمیں پاک و صاف کر ہمیں نیک انسان بنائے گا، پھر ہماری زندگیوں کے اندر چین سکون بھی آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر عافیت بھی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانی ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، وہ سب کب ختم ہوں گے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنی منچاہی زندگی چلا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے مرضی میں آئے جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا عہد کر لیں، اس بات کی فکر کر لیں، جو آج دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ٹینشن ہیں، وہ سب ہمارے اپنے کیے کرتوت ہے، یہ سب کچھ کب ختم ہوں گے؟ اس وقت ختم ہوں گے جب ہم رب چاہی زندگی گزارنے کا عہد کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی فکر کریں گے، تو عزیزان گرامی یہ تمام پریشانیاں اور تمام حالات یہ خود بخود رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عزم مصمم کرنا ہوگا، عزائم جس کے پختہ ہو، نظر جس کی بلند ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اس وجہ سے کہ ابھی انہیں کیا بولتا ہے، بھائی میں اگر اسلامی طریقے پر چلنا شروع کر دوں
انہیں کیا سمجھتا کہ یہ ہمارا اپنی سوچ ہے، یہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہی ہم عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی جو اب تک گزر گئی اس سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے سامنے معافی تلافی کریں، اور آنے والی زندگی کو ہم صحیح معنوں میں شریعت کے اوپر چلنے کی ہم کوشش کریں اور پکا ارادہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے ہموار کریں گے اور صحیح راستے پر ہم کو چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھے۔